تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو یہ چیزیں بھی آپ کو بولو نہیں ملے. اسی کو حدیث میں یوں فرمایا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں، اصل میں تو دولت کے بارے میں ہے لیکن مراد اس سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی چاہت میں، طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. کیا کرو؟ اعتدال سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی جب تک ہارڈ ورکنگ نہیں ہوگی، جب تک گدھے کی طرح صبح سے شام تک جت نہیں جائیں گے یہ چیز ہمیں ملے گی نہیں. اسٹرگل 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 کہتے ہیں نا لوگ. اسٹرگل تو ہونی چاہیے لیکن اسٹرگل کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. سستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو، لیکن اسٹرگل ہوگی اعتدال کے ساتھ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر جو باڈی بلڈر ہے نا امریکہ میں، وہ 12 گھنٹے جم جاتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے اٹھ کے پھر کیا شروع کر دیتے ہیں؟ جم. یہ اسٹرگل تو ہے مگر یہ اعتدال والی اسٹرگل نہیں. یہ ایسا آدمی ہے جس کا دنیا کا ہدف ہی صحت ہے، حالانکہ صحت سے اصل مقصد کچھ اور ہے، آپ کا آخرت ہے. صحت برائے صحت کوئی ہدف تھوڑی ہے کہ بس لاسانی کے بیل کی طرح بنانا ہے اپنے آپ کو. کیا کرنا ہے بھائی اتنا پھلا کے اپنے آپ کو؟ اتنے کرنا کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا کیا کرنا ہے، کہہ رہے یہی کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے؟ یعنی یہی کرنا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں. یہ کیا مقصد ہوا بھائی؟ جم میں ہم جایا کرتے تھے، ایک صاحب نے 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. کھجور 2-4 تکلف کے لیے اور پتہ نہیں اس طرح کے وہ سیلڈ اور یہ سب چیزیں. 5 سال. میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی صحت کا کیا کرنا ہے کہ تو روٹی سے ہی گیا. ٹھیک ہے چھوڑ کم کر دیں، آدھی کر دیں، روٹی سے ہی گیا کہ بس وہ ہارڈ ورکنگ اور فٹنس اور کمر ایسی. اور اس کا خیال کرو کمر کمرے جیسی نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. کمرہ سمجھتے ہو نا، بعض لوگوں کی کمر کیسی ہوتی ہے؟ کمرے جیسی. اتنا زیادہ کہ ناڑا باندھنے کی جگہ نہ ملے آپ کو یار. بھائی کیا کرنا ہے؟ بیلٹ کہاں باندھو گے؟ فزیکل فٹنس ٹھیک ہے خیال کرنا ضروری ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں. یہ ہدف تھوڑی ہے ہمارا کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ سائیڈ میں ہے. مکان کرائے کے لیے خالی ہے، سائیڈ میں فائل پڑی ہوئی ہے، کوئی کسٹمر آ گیا تو پہنا دیں گے اس کو، 1 مہینے کا رینٹ ہمیں بھی مل جائے گا. نہیں تو اصل میں تو ہم وہ ڈبل روٹی اور وہ سموسے بیچنے کے لیے بیکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ہدف ہمارا ہے موت کے بعد کی زندگی. یہ لبرل لوگوں کو یہ دنیا میں سب سے فضول نعرہ لگتا ہے، دنیا کا سب سے فضول نعرہ لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی جو نظر آ رہی ہے یہ مولوی لوگ اس کے لیے تو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں. یہ ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی؟ ابھی کی بات کرو، ابھی بتاؤ. موت کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو یہ والی زندگی ہمیں نہ ملتی. ہم بنے تھوڑی ہیں، بنایا ہمیں کسی نے. یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں آ رہی بھائی؟ اس میں کون سی چھمبے کی بات ہے؟ ہمیں بنایا گیا ہے، بنانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں کون سی اتنی ٹینشن کی بات ہے؟
آپ کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی، اور بھی تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، مان لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ پوری کائنات بنانے والے نے ایسے ہی بنا دی، کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا، دونوں کا انجام مرنے کے بعد سیم. خدا کی قسم یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ تو بنانے والے پر الزام ہے کہ دنیا کی عدالتیں تو کرپٹ ہیں ہی، معاذ اللہ خالق کائنات بھی اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے، خالق کائنات بھی اتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اور برائی میں زندگی گزارنے والا، دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم. یہ ہو نہیں سکتا بھائی، عقل نہیں مانتی اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے یہ متاع الغرور، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں غافل کر دیتی ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے. جب یہ چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اب تو یہ 2 ٹکے کی مثال دیتے ہوئے بھی ہوتا ہے، ٹکے کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بڑھ گئی ہے. ٹکا تو بنگلہ دیش کا ہوتا ہے نا، تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بھائی اس کی. کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار بتاتے ہیں نا، سکسیسفل جو ہے انسان دیکھو اور سکسیس کو دیکھو، بڑے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کل، فلاں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا، فلاں نے یہ کیا وہاں تک پہنچ گیا. ایسے بھی تو واقعات بتاؤ، فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور پورا فیوچر اس کا برباد ہو گیا. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، ایک دن جا رہا تھا ٹرک اسٹیکر بنا کے، بولو، چلا گیا. کراچی کے کنٹینر اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، جہاز میں بیٹھا، جہاز دھڑام سے نیچے آیا اور ساری اسٹرگل اس کی 2 سیکنڈ کے اندر ختم، برباد. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی اور ایک ویژن بنایا، میں یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا، وہاں تک پہنچا، سارے ٹیسٹ کلیئر، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اب تک پریشان ہے یہ پھٹا کیوں، ہارٹ اٹیک ہوا کیوں اس کو. موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے؟ تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی، یہ محنت کی، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف، اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا. آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے، تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے، تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے. کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا، بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے، مجھے بھی دکھا رہے تھے، میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. آئی بات سمجھ؟ یہ دیوار ہے گھر کی، چھپڑ میں کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا، ادھر دھانک رہا ہوں. میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے، جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا، اپارٹمنٹ کو دیکھے گا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا. ادھر ٹرن مارنے کی کوشش، بولو نہیں کرے. وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی، پڑے ہوئے.
حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں، عمارتیں، بڑی اچھی کالونی ہے، یہ نظر جو آ رہی ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا، 15 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، کل ہی انا للہ ہو جائے گا، رات کو ہو جائے گا، کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتا ہے کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور، دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے، اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو، اتنا سریا ڈال دیا، اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دیں، اور ایسا زبردست، ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی، اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبروں کے اندر. بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا سکیں، یہ حالت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ اپنے غم کسی کو سنا تو دینا، رو لے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے، تھوڑی دیر رو کے تسلی ہو جاتی ہے، یار چلو یہ ہوا میرے ساتھ، کوئی تو ہے جو میرا غم سن رہا ہے. ان بیچاروں کا تو غم سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لیٹ رہے ہیں جا جا کے. قبریں کیا ہو رہی ہیں. اور اب تو کراچی کے قبرستان میں ایک ہی مردوں میں کئی کئی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا، تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں، پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کی قبر میں دفنا دیں. ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی، سانس بھری لمبی، کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا، 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے، اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہیں، کیسی سجی ہوئی عمارتیں، اپارٹمنٹ، بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے، متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورھا، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا، اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے، اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن بارش ہوئی، آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا، آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی، کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو، کھمبا نہیں چھوڑ. اور آپ کا انا للہ. اسٹرگل گئی بولو لینے. آپ نے کووڈ سے، کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر SOPs پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا، بخار ہوا، گلا خراب ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، کووڈ. آپ نے SOPs کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. SOPs کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے.
ہمارے ہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم، اس کے پارٹس کو زیادہ. ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی. ایسے لوگ ہیں ایس او پیز پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی، ایس او پیز اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں، سب بکواس، میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے. احتیاط تو کرنی ہے، باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا، اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست، بڑے خوبصورت، بڑے مالدار، بڑے عالم، بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا، اتنے قیمتی سرمایے، ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے، ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو نہیں مرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے، یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا، سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا. سمجھتے ہو؟ تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو، جو ناک میں لگائیں گے. کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.